محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب جاؤ اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، نہیں۔ انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو مخلوق کی عبادت و بندگی سے ہٹا کر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کے طرف بلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کو نہ بھیجا ہو۔ اس کی دلیل سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ پھر اسی طرح قرآن میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ لوگوں، ہم نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اسے چھوڑو۔ محترم سامعین، تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اپنی امت کو توحید کی دعوت دی۔ محترم سامعین، اس دنیا میں اس وقت تقریباً 750 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس میں صرف 200 کروڑ مسلمان ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ اور اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم کہ ان کا خالق کون، ان کا مالک کون، یہ نہیں جانتے۔ اب ان کو اللہ کے بارے میں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون بتائیں گے؟ ان کو توحید کی دعوت کون دیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو خیر امہ کہا، بہترین امت کہا، ہم کو ایک لقب، ایک ٹائٹل، ایک عہدہ دیا۔ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی عہدہ بغیر ذمہ داری کا نہیں ہوتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو خیر امہ کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ تم بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہو، اس لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اخرجت للمسلمین نہیں کہا، اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ تمہاری اب ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تمام انسانیت کو نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اسی لیے اس دنیا میں برپا کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو خیر امہ کہا۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو اس کی قدر، اس کی عزت کوئی نہیں کرتے۔ مثلا یہاں پر لائٹ لگا ہوا ہے، اس لائٹ کو یہاں پر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ روشنی دے۔ اگر وہ روشنی نہ دے، اس مقدس مقام سے نکال کر اس کو کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جس مقصد کے لیے بھیجا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اسی لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو پھر ہم خیر امت میں سے نہیں ہوں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہماری کوئی حیثیت، کوئی قدر نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، ہم کو صرف ہمارے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بھی ہم کو فکر کرنا ہے۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مسلم بھائی کہیں شرک اور بدعات کے اندر ملوث ہو کر کہیں وہ جہنم میں نہ چلے جائیں،
اسی لیے تو ہم درس قرآن رکھتے ہیں، درس حدیث ہوتا ہے، ہفتے واری پروگرامز ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی شرک اور بدعات سے بچیں اور وہ جنت میں جانے والے بن جائے۔ جس طرح ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بھی فکر کرنا، کہیں وہ کفر پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ چلے جائے۔ محترم سامعین، آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ہیں، وہ غیر نہیں ہیں، وہ آدم حوا کی اولاد ہیں، وہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ جو خون آدم علیہ السلام کا ہمارے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، وہی خون ان کے جسم کے اندر بھی دوڑ رہا ہے۔ وہ غیر نہیں ہیں، وہ آدم حوا کی اولاد ہیں، وہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ ہم کو ساری انسانیت کی فکر کرنا ہے۔ اخرجت للناس، ہم سارے انسانوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔